محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل کی کٹائی کا موسم ہے تو اس وجہ سے سوچا کہ آج عشر پر جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ عشر کے احکام ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ انعام اور آیت نمبر 141 میں بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ۔ اللہ وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، کچھ زمین پر چھائے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ بے پھیلے ہوئے، بغیر چھائے ہوئے۔ یہ چند ایک قسمیں ہیں کہ جن کی طرف قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، سہارا لے کر جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں، جس طرح انگور کی بیل ہے یا اس طرح کی باقی جو بیلیں ہیں جو دیوار پر یا کسی سہارے پر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں اور چھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بغیر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح نیچے بیلیں ہیں، متیرہ ہے، خربوزہ ہے، اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ ذائقوں والے، مختلف خوشبوؤں والے اور مختلف رنگوں والے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کھانے ہیں یہ چیزیں۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، کسی بات میں ملتے ہیں اور یعنی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ ملتی ہے، رنگ میں یا پتوں میں ان کی شکل ملتی ہے، وغیر متشابہ، اور کسی میں جو ہے وہ نہیں ملتے، مثلا ان کا ذائقہ اور ان کی تاثیر جو ہے وہ الگ الگ ہے، کہ کچھ چیزوں میں وہ ملتے ہیں پھل کے رنگ میں یا اس کے پتوں میں، اور کچھ چیزوں میں جو ہے وہ نہیں ملتے کہ ان کا ذائقہ الگ ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ الگ ہے۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لے کر آئے، اور اس کا حق دو جس دن وہ کٹے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن وہ پھل کٹے اس کا حق ادا کرو۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ مسئلہ، لکڑی، بانس، گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہے، یعنی کہ 10واں حصہ جو ہے وہ واجب ہے اگر آپ جو ہے اس کو بارش کے پانی سے پکاتے ہیں اور اس سے تیار کرتے ہیں۔ اور اگر خود محنت کرتے ہیں کہ نہری پانی ہے یا اس کو ٹیوب ویل سے جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، نہری پانی کا بھی ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ چاہے تھوڑے بہت جو بھی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا خرچ نہ کرو، یعنی تم جو ہے اس کو جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پر خرچ کرو، اس کو ایسی جگہ پر خرچ نہ کرو کہ جو مستحق ہی نہیں ہے، کہ جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے وہ بھی مستحق ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور کہ جہاں پر چیز خرچ کرنے کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا بلکہ منع کیا ہے ہم وہاں پر بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو مال بھی حلال ہو اور حلال کاموں پر ہی خرچ ہونا چاہیے، فضول خرچی جو ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ کہ یہ بھی ہے کہ آپ شریعت نے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی اللہ کے راستے میں دیں، اس سے زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں حد سے نہ بڑھیں کہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دیں اور پھر خود جو ہے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ خود جو ہے وہ فقیر نہ ہوں، اتنا دیں کہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ ہو جائے اور اپنا بھی گزارا جو ہے وہ چلتا رہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو عشر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ اس کا حق ادا کرو جس دن وہ کٹے،
کھیتی جس دن کٹی ہے، جس دن آپ کو غلہ حاصل ہو چکا ہے، کوشش کریں کہ اسی دن ہی عشر جو ہے اس کو نکالیں، یہ بہتر ہے۔ اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں کہ جب فصل جو ہے وہ کھیت میں ہی ہو اس وقت عشر ادا کرنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن جب فصل اٹھا کے گھر لے آتے ہیں اناج غلہ جو ہے، پھر ہمارے جو ہے وہ کیلکولیٹر متحرک ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں کا بھی دینا ہے، فلاں کا بھی دینا ہے، اور یہ تو اتنا سارا بن رہا ہے۔ اور جو عشر ہے جو اللہ کے راستے میں دینا ہے اس کا حساب لگاتے ہیں، لیکن جو ہم نے خود رکھنا ہے اس کی طرف ہماری جو ہے وہ توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو عشر لازم ہے، قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم اللہ کا حق ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تم اس کا حق ادا کرو، جس دن تم اس فصل کو حاصل کرو، تم اناج کو حاصل کرو۔ تو زمین سے جو بھی کھیتی آپ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ اناج ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اس سے جو ہے اس کا عشر ادا کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹیوب ویل سے سیراب نہیں کرتے بلکہ بارش کے پانیوں سے ہی اس کو سیراب کرتے ہیں اور فصل کو پکاتے ہیں، تو پھر 10 من میں سے 1 من، 10 کلو میں سے 1 کلو آپ ادا کریں۔ اور اگر آپ اس کو ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کرتے ہیں اور اس پر خرچ کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے 20واں حصہ ہے، نصف عشر، کہ 20 من میں سے 1 من، 20 کلو میں سے 1 کلو آپ عشر کے طور پر مستحق لوگوں تک خود پہنچائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خود آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ حلال مال ہو، حلال جگہ پر ہی خرچ ہو، کہ جن کو دیں وہ بھی مستحق ہونے چاہیے۔ کاروباری پیشہ ور جو ہیں وہ نہ ہوں، پیشہ ور بھکاری بھی جو ہیں ان کی بہت کثرت ہو چکی ہے، جن کی وجہ سے مستحق شریف سادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، اور پیشہ ور جو ہیں وہ دہاڑی لگا کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک مشہور زمانہ سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم پہلے اپنا سارا خرچہ نکال دیں اور پھر ہم عشر ادا کریں؟ نہیں، 10ویں حصے سے 20واں حصہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اگر آپ خرچ نہیں کرتے، آپ بارش کے پانی سے ہی اس کو پکاتے ہیں، پھر تو 10 من میں سے 1 من ہے، اور 10 من میں سے 1 من دینا یہ زیادہ ہے۔ اور جب آپ خرچ کرتے ہیں ٹیوب ویل سے اس کو سیراب کرتے ہیں تو آپ کا عشر جو ہے وہ نصف عشر، یعنی کہ 20 من میں سے اب 1 من ہے۔ اب وہ کم ہو چکا ہے، وہ کم اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ عشر بھی کم ہو جائے، ادھر سے نصف عشر ہو جائے، 20واں حصہ ہو جائے، اور ساتھ پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم جناب اپنا خرچہ بھی نکال لیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عشر جو ہے وہ اگر خود سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل سے تو اس کو جو ہے وہ نصف عشر ہی دیں، 20واں حصہ ہی ادا کریں، اور اس کا باقاعدہ حساب لگائیں۔ گندم ہے تو گندم کا بھی آپ عشر ادا کریں، اور ساتھ جو بھوسا ہے جس کو توڑی کہا جاتا ہے اس کا بھی عشر ادا کریں، وہ بھی تو زمین سے ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، اور ہم اس کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ اللہ نے ہمیں اگر 100 من عطا کر دیا ہے تو اگر تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ 20 من میں سے 1 من ہے تو 5 من اگر دے دیں گے تو کوئی 95 من آپ کا ہے، 5 من اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، 5 من کی طرف توجہ جاتی ہے کہ یہ ریٹ ہے، اتنے پیسے بنتے ہیں، 95 کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ پھر اگر تو ادا کر دیں تو آپ کا اناج، آپ کی کھیتی، آپ کی یہ فصل جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ کے ذمہ کرم میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس 5 من کا جو ہے وہ حساب لگائیں اور عشر کو جو ہے وہ ہضم کرنے کی کوشش کریں، پھر وہ 95 کی 95 ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، عشر لازمی ہے، اس کو لازمی طور پر ادا کریں، اس سے آپ کی جو بقیہ فصل ہے جو آپ کے حصے کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز سارا سال محفوظ رہے گی، اور آئندہ بھی آفتوں سے آپ کی فصل جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ لازمی طور پر کٹائی کا موسم ہے، عشر ادا کریں اور مستحق لوگوں تک خود پہنچا کر آئیں۔ مستحق لوگ تلاش کریں، آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگ مستحق ہوں گے، مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اناج اور غلے کو محفوظ فرمائے،
اور اس میں برکتیں اور رحمتیں فرمائے اور ہمیں عشر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے فصل ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، جو کاشتکار ہے عشر اس پر ہے، جس نے فصل کاشت کی ہے عشر اس پر ہے، جس نے زمین کرائے پر دی ہے اس پر نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن جو بہترین موقف ہے وہ یہی ہے، بہترین موقف یہی ہے کہ جو فصل کاشت کرے گا اس پر آئے گا۔ اور اگر جو ہے وہ مشترکہ طور پر کاشت کر رہے ہیں کہ زمین کا مالک جو ہے وہ بھی حصہ دے رہا ہے، وہ بھی شامل ہے، تو پھر دونوں ادا کریں گے۔ اور اگر زمین کرائے پر دی ہوئی ہے اور صرف ایک دوسرا آدمی جو ہے وہی کاشت کر رہا ہے، تو پھر صرف جس نے کاشت کی ہے وہی ادا کرے گا، کیونکہ یہ اس پر ہے جو فصل کاشت کرے گا، جو فصل اگائے گا اسی کے ذمہ ہے، اور جو زمین کا مالک ہے اس کے ذمہ نہیں ہے اگر وہ خود کاشت نہیں کرتا تو۔ اس کا کوئی اور سوال ہو تو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔